وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 164، حصہ دوم، درس نمبر 617. آج کا موضوع، کیا ہم راہ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 164، لفظی ترجمہ. قل اغیر اللہ ابغی ربن، آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لوں. وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی بھی کام کرتا ہے، ولا تکسب، اور نہیں کرتا، کل نفس، کوئی بھی نفس، الا علیہا، لیکن اس کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی اس کا بدلہ، اسی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور بوجھ نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تم سب اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا اور اس میں بڑے مضامین ہیں. اور سب سے پہلے تو اس میں ربوبیت کی بات ہے. اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رب جو ہوتا ہے اسی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے اور اسی کی بندگی کی جاتی ہے، اسی سے محبت کی جاتی ہے، وہی مطلوب ہوتا ہے، وہی مقصود ہوتا ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اور ہم اپنے حقیقی رب سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں
اصل کامیابی ہے، اس کی ناکامی اصل ناکامی ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے نا، یعنی اس دھوکے کا اگر آپ شکار ہو جائیں تو آپ کے زندگی کی روٹین اور یعنی جو نیت ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ آپ نے اگر زندگی کی نیت دنیا کی کامیابی کو بنا لیا اور دنیا ہی کی طرف رخ کر لیا اپنا، اور نیت دنیا کی کر لی، تو آپ یقین جانیں کہ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کو آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کا خالق بھی ہے اور وہ آپ کا مقصود حیات بھی ہے، مقصود حیات، یعنی آپ کو یہ یقین آ جائے اپنے اوپر کہ آپ کون ہیں، نمبر ایک۔ پھر آپ کو یعنی اپنے مقصد حیات کا پتہ چل جائے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ آپ کا رب حقیقی ہے، اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر آپ کا جب یقین آ جائے تو آپ رب کو اپنا مقصود بنا لیں، اور رب کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ چلنا شروع کر دیں تو زندگی میں آپ کی زندگی جو ہے وہ یکسر بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، نیت کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نیت کے سلسلے میں آپ دو نمازی ہیں، ایک پڑوس میں رہ رہے ہیں، ایک سامنے کے گھر میں، ایک یعنی دونوں پڑوسی ہیں، دو آدمی ہیں، وہ دونوں پڑوسی ہیں، ایک مکان سے نکل رہا ہے، ایک دوسرے مکان سے نکل رہا ہے۔ ایک کی نیت جو ہے وہ رب کی رضا ہے اور رب کے حکم کی تعمیل ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہ جا رہے، اور یعنی اس کے اصلی مقصد کو جان کے، نماز کے مقصد کو جان کے وہ جا رہے ہیں۔ اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا پڑوسی جو ہے وہ نماز کے مقصد سے غافل ہے، لیکن جا رہا ہے وہ نماز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کی منزل ہے، نہ وہ بنانا چاہتا ہے، اور اس صورتحال میں وہ یعنی محض دکھاوے کے لیے جاتا ہے اور نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ تو یہ دونوں نمازی ہیں، دونوں ایک سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ دوسرا جو دکھاوا کر رہا ہے یہ تھوڑی سی زیادہ دیر میں نماز ختم کرے اور لمبی دعائیں مانگے۔ نیت دیکھیں، اصل میں نیت ہے، نیت بدل گئی۔ ایک نماز کے مقصد سے غافل نہیں ہے اور دوسرا نماز کے مقصد سے غافل ہے، تو ایک کا ٹھکانہ جو ہے قرآن کے مطابق دوزخ ہے۔ دونوں نمازی ہیں، ایک نمازی جنت میں جائے گا اور ایک نمازی جو ہے دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی۔ اصل میں ہم سب لوگوں نے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے مسائل کو دیکھ لیں، آپ زندگی کے آپ کے سامنے جو ایشوز ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، آپ زندگی کی نیت کو دیکھ لیں، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں جو آپ رب سے مانگتے ہیں دعائیں۔ تو یہ سب میں مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور ظاہر کے لیے آپ جیتے ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کی مصداق جو ہے آپ کی زندگی دنیا کے لیے ہے اور آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا فرق ہو گیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 164 نمبر سورہ انعام کی، اغیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شیء، کیا میں رب کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لوں؟ ہم نے تو رب مان لیا ہے، یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہمارا رب ہمارا کاروبار ہے، ہماری نوکری ہے، اور جو ظاہری جو بھی اسباب ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، ہماری تعلیم ہے، اور ایسا ہے سامنے کرام، اپنے زور بازو پہ ہمیں بھروسہ ہے، اللہ پہ تو بھروسہ ہے ہی نہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ رب جو ہے، اب پھر آپ اولاد نرینہ کے
بعض لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، پھر لڑکوں کو توجہ دیتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں بعض لوگ، یا اور جو بھی لڑکیاں بھی ہوں کوئی بات نہیں، ان کو سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو دیکھیں رب جو ہے، حقیقی رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو ذرا آپ محسوس کریں، اور یہ محسوس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں اس انداز میں کہ ہمیں تو یہ ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تو نظر نہیں آ رہا، تو ہم کیسے اللہ کو دل دے دیں؟ دل تو ہم نے ظاہر کو ہی دینا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، دل تو ہمارا ظاہر میں آئے گا، ظاہر پہ جائے گا، اللہ کو کیسے دل دے دیں؟ یہ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں معمولی سی سوچ سمجھ سے کام لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کچھ سال پہلے نہ تھے، اپنی تاریخ پیدائش سے 1 سال پہلے آپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آپ کا نہ کوئی بھائی تھا، نہ بہن تھا، نہ کوئی ماں تھی، نہ باپ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو انسانی جسم دیا جائے، تو وہ جو ترتیب ہوتی ہے ماں باپ کی، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرما لیا، اور پیدائش کے اپنے مراحل کو دیکھ لیں، اس کو بھی تو دیکھیں کہ آپ تھے کیا چیز۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس کو دیکھے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے کہ قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو صلب اور ہڈیوں سے نکل کے آتا ہے۔ انہ علی رجہ لقادر، اور یہ واپس جانے پر بھی قادر ہے۔ تو دیکھیں اپنی تخلیق پر غور کریں، آپ نہیں تھے، اپنی پیدائش سے میں نے تو 1 سال لگا لیا، لیکن یہ ہے کہ 1 سال تقریباً، کیونکہ 11 ماہ میں جو ہے 9 ماہ جو ہے بچہ، 1 سال لگا لیں تقریباً 1 سال۔ 1 سال پہلے تو آپ کا تو نہ ماں کے پیٹ میں تھے نہ اس دنیا میں تھے، لیکن اللہ نے پھر آپ کا دنیا میں آنے کا جو فیصلہ تھا وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اس لیے نہیں بنایا کہ دنیا میں آ کے بس دنیا ہی کے چکر میں آپ دنیا ہی کی سوچوں میں زندگی گزار دیں۔ بہت مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو دنیا میں آ کے دنیا ہی کو دیکھتے ہیں۔ والدین دیکھیں، ماں باپ ہیں، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا خاندان والے ہیں، بچے کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ بڑا پیارا بچہ ہے، کتنا وہ سب سے پہلے تو وہ ماں باپ، اور پھر وزن اس کا ترازو میں ڈال کے تولتے ہیں، کتنے پاؤنڈ کا ہے، لکھا جاتا ہے نا ہسٹری میں۔ اور پھر ساری بات چیت ماں باپ اور خاندان کی اس کے بچے کے ظاہر پہ ہوتی ہے، کس پہ گیا ہے، شکل کس کی ہے، کوئی کہتا ہے دادوں کی شکل کا ہے، کوئی کہتا ہے نانوں کی شکل کا ہے، کوئی کیا مطلب آپ دیکھ لیں۔ یعنی بچہ جوں بڑا ہو رہا ہے، آپ کی نظر میں اس کے ظاہر کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں 2 حیثیتیں انسان کی، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ انسان تو یعنی ہم ایک ایسی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کا باطن ظاہر سے مختلف ہے، اور جس کا اصل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے بنسبت اور مخلوقات کے۔ جو بھی مخلوقات ہیں، آسمان، زمین، چاند، ستارے، یہاں جو بھی مخلوقات ہیں، اس کا ظاہر و باطن ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں ایک ہی روح ہوتی ہے۔ حیوانات میں روح حیوانی کے علاوہ کوئی روح نہیں ہوتی، نباتات میں روح نباتاتی کے علاوہ کوئی روح نہیں ہوتی، جمادات میں جمادی روح کے علاوہ کوئی روح نہیں ہوتی۔ ہاں انسان میں روح حیوانی کی ساتھ ساتھ اس میں روح ربانی بھی ڈالی جاتی ہے، اور وہ کس وقت ہوتی ہے؟ وہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں،
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ جب بچہ ماں کے رحم مادر میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا، تو اس وقت جو ہے وہ روح آتی ہے۔ پھر آپ اپنی تخلیق کے مراحل دیکھ لیں کہ ایک نطفہ تھا، پھر مضغہ ہے، پھر وہ لوتھڑا، اور پھر قرآن میں اس کے معلوم یعنی وہ مراحل بیان ہوئے نا، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة فكسونا العظام لحما۔ تو اس طریقے سے پیدائش کے آپ اپنے مراحل کو دیکھ لیں، آپ کیا چیز ہے، آپ کا اپنا کیا کردار ہے اپنی پیدائش میں، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ آپ کی جو صورت ہے، آپ میں اس کی آپ کی خواہش کا کیا دخل ہے، آپ کی دنیا میں آنے، آپ جو دنیا میں آئے ہیں، آپ کی مرضی کا کتنا دخل ہے، آپ کے تمام جسمانی معاملات جو ہیں، آپ کی جنس کا آپ میں کوئی رائے لی گئی ہے؟ نہیں۔ آپ کی صورت جو ڈالی گئی ہے، آپ کو جس خطے میں پیدا کیا ہے، جس ماں باپ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جن حالات میں پیدا ہوئے ہیں، پھر پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو بھی ظاہری طور پہ آپ کا بدن میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیا اس میں آپ کی خواہش کا کوئی دخل ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ تو حالات یعنی بدلتی رہتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے نوجوان، جوان، اور پھر ادھیڑ، اور پھر بڑھاپا، تو اس کی ابتدا سے انتہا تک اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں، نہ پیدائش میں یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، نہ اپنی موت کا اس کو کوئی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت کا وقت اور اس کی پیدائش کا وقت کے تعین کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ تو سوچیں، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ رب کے وجود کو تسلیم کریں یا اس کے وجود کا احساس کریں۔ رب کی نشانیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود رب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ خود تمام اشرف المخلوقات آپ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں۔ اپنے آپ کو تو آپ محسوس کریں نا کہ آپ ہیں کیا چیز، پھر آپ کے اندر کیا چیز ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر جو چیز ہے اس کو تو ہم نہ پہچانتے ہیں، نہ پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ کس کو؟ آدم کو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہ غلط فہمی سے جتنی جلدی آپ نکل جاتے ہیں تو اتنا یعنی اتنی ہی جلدی آپ کا بھلا ہو جائے گا، اور جتنی آپ دیر لگاتے ہیں تو دیر لگانے میں بہت سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ یعنی اگر آپ کے سامنے حق پیش ہو گیا اور آپ نے حق کو قبول نہ کیا اور یعنی دیر لگانے کا فیصلہ کر لیا، دیکھیں ایک تو انکار ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، بعض لوگ تو بالکل ہی صریح انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، نیکی ابھی نہیں، اللہ مقصود ابھی نہیں۔ تو یہ ابھی نہیں کا جب آپ یعنی قید لگاتے ہیں کہ نہیں ابھی ذرا ٹھہر جائیں، اور یہ ہم دیر لگاتے رہتے ہیں، نیکی میں دیر لگاتے رہتے ہیں، اور یہ دیر لگانا جو ہے بہت شدید خطرات ہیں، یقینی خطرات ہیں۔ دیکھیں
اللہ ہمارا ہادی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ہادی ہے، وہ ہدایت ہمیں دیتا ہے زندگی کی کسی بھی مرحلے میں، ہمیں ہدایت کا وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب بعض صحابہ کرام تھے، ان کی ہدایت یعنی ان کا سینہ مختلف اوقات میں، مختلف لوگوں کا سینہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ مثال کے طور پہ حضرت خالد بن ولید تھے، جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی بہت بڑی، اس کے بنیادی کردار جو تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اس وقت مشرکین کے مشرک تھے اور مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ تو لیکن ان کا سینہ کب کھلا اسلام کے لیے؟ وہ یعنی جب انہوں نے خود فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سینہ کھول دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح حضرت عمر تھے، 6 سال جو تھے مخالف رہے، اسلام کے مخالف رہے، لیکن جب ان کو سمجھ میں آئی، ہدایت ان کے سامنے آئی، تو انہوں نے قبول کرنے میں تأمل نہ کیا، دیر نہ کی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کو دیکھیں ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور یہ کسی بھی وقت انسان کو یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ کب اس کے سامنے ہدایت پیش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کے سامنے پیش کرتا ہے ہر انسان کے سامنے۔ باقی تو دیکھیں حساب کتاب آج کے ہم کہ رب کے پاس جب ہم واپس جائیں گے تو پھر وہ حساب کتاب ہوگا، ہر شخص کے ساتھ اپنا الگ حساب ہوگا۔ تو حق جب بھی آپ کے سامنے پیش ہو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے حق پیش ہو فوراً اس کو قبول کر لیں، دیر نہ لگائیں۔ دیر لگائی، وقتی طور پہ آپ نے انکار کر دیا، دیر لگانے کا یہ مطلب ہے، ایک تو فوراً انکار ہے کہ نہیں میں نے تو اپنا رخ نہیں بدلنا، میں نے تو دنیا ہی کی طرف دیکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قبول تو کر لیا لیکن دیر کہ آپ مرتکب ہو رہے ہیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کر رہے، فوراً لبیک کا نعرہ مستانہ اگر آپ نہیں لگانے کے لیے تیار ہوتے تو اس میں بہت سے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں آپ کو، اور پھر دل کا کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آپ دیکھیں جب آپ کے سامنے حق پیش ہو گیا، اب جب جو آپ دیر کرتے ہیں قبول نہیں کرتے تو اب آپ اندھیرے کے سفر میں شروع ہو گئے۔ آپ کا جو سفر ہے اب شروع ہو گیا ہے اندھیرے کا۔ آپ نے حق یعنی قبول کرنے میں تأمل کیا، آپ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، تو پھر اب یہ سفر جو ہے یہ پھر آپ آئے روز جو ہے آپ کا سفر جو ہے اندھیروں میں ہوگا، دل زنگ آلود ہوتا رہے گا، زنگ چڑھتا رہے گا اس پہ، اور اس پہ داغ لگتے رہیں گے، حدیث شریف کے مطابق کالے داغ لگتے رہیں گے، اور کیونکہ آپ نے تو فیصلہ کر لیا کہ ابھی نہیں، تو ابھی نہیں تو اب داغ لگنے شروع ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے حق کو قبول کر لیا فوراً آمادگی ظاہر کر دی کہ ہاں اب نہیں تو کب، اور اللہ نہیں تو کون، غیر اللہ ابغی ربن، اللہ کے سوا میں کسی اور کو مقصود بنا لوں، کسی اور کو محبوب بنا لوں، ہر چیز کا رب تو وہی ہے، تو میرا بھی رب وہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اب آپ کا سفر نورانی شروع ہو جاتا ہے، نورانی سفر۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا میں ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں سامنے کے نام، سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی کے بعد جو مضمون ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ کو
اللہ کے دامان رحمت سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اب اس نے یعنی فقد استمسک فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے کہ ہاں ربنا اللہ، اب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے وہ مضبوط ہینڈل پکڑ لیا، لا انفصام لہا، اب نہیں چھوٹے گا وہ اس سے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اب تو یہ مومن ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اب اس کو میں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاؤں گا۔ تو پھر یہ نورانی نور کا سفر ہے۔ اگر آپ کا ایمان باللہ ہو گیا، یعنی آپ نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ مستانہ کسی مرد حق کے سامنے آپ نے پڑھ لیا کہ میں تو رب کو مقصود بنانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں، یہ ضروری ہے سامنے نکلا، یہاں پہ یہ نقطہ نوٹ کر لیں۔ تفصیل تو آتی رہتی ہے لیکن میں آپ کو یعنی آپ اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ایک سچے شخص کے سامنے آپ جا کے اس سے رہنمائی طلب کریں گے، اس کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اس سے اجازت لیں گے کہ میں آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں اللہ کی طرف، تو وہ اگر سچا شخص، وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا آپ کو، اس کی تو ڈیوٹی ہے، وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا، تو اس کی رہنمائی میں آپ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس کی رہنمائی میں پھر آپ چل دیں گے اور اپنی منزلیں جو ہیں اللہ کی طے کرتے جائیں گے۔ اللہ کے حکم، رسول کی طریقے اور رہنما کی رہنمائی میں آپ جب سفر شروع کر دیں گے تو یہ آپ کا ایک نورانی سفر ہے۔ تو میں آپ کو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سفر بہت آسان ہے، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے بکھری پڑی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ہمیں انہیں اپنی نشانیاں بتائیں گے، آفاق میں، انفس میں بھی، یہاں تک کہ انہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ حق تو یہی ہے۔ تو حق یہ ہے کہ رب اللہ ہے ہمارا، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اس کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ کوئی مطلوب ہے، لہٰذا وہی ہمارا معبود ہے، اسی کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو دیکھیں یہ معاملات جو ہیں مشکل نہیں ہیں، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ کا سفر جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے، اس میں بہت زیادہ رسپانس ہے اور بہت آسانی سے آپ یہ سفر طے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے، اے انسان میں تمہاری یعنی وسعت سے زیادہ، تمہاری طاقت سے زیادہ میں تم پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک دین کامل بھی ہے اور دین آسان دین بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں نے تم پہ کوئی سختی نہیں کی ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے دین میں کوئی سختی نہیں کی ہے، تو دین آسان ہے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔
ترجمہ سنا دیں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء. آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو رب ڈھونڈوں، اپنا رب بناؤں، حالانکہ وہ تو رب ہے ہر ایک چیز کا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اسی کو واپس ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.